بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ نماز کا آغاز ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب سے پہلے نماز کو ترجمہ سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کریں گے، اور اس میں پھر تفصیلاً یہ بات ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنا نام برکت والا بنایا ہے اور کس طرح سے اس میں رحمان اور رحیم کا کنسیپٹ ہے کہ رحمان دنیا کے اندر جو رحمتیں جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہوتی ہیں، اور رحیم آخرت کے لیے کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگتے ہیں، اس کی توجہ مانگتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اپنے اس پروگرام کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤز پہلے ہم لوگ ٹرانسلیشن کریں گے اردو کے اندر ورڈ بائی ورڈ۔ اعوذ پناہ مانگتا ہوں، کی باللہ اللہ تعالیٰ کی، من سے شیطان سے، الرجیم مردود۔ پورا ترجمہ اگر ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ If we go for translation in English, اعوذ I seek shelter, be in للہ اللہ تعالی، من from شیطانی Satan، الرجیم the rejected۔ The whole translation of ta'awuz is in English, I seek shelter in Allah Ta'ala from the rejected Satan۔ Now we will go for tasmiyah. Tasmiyah is Bismillahirrahmanirrahim۔ Urdu translation: بسمی، بی سے، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ تو پورا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ If we go for English translation, Bismi, in the name, Allahi of Allah Ta'ala, Ar-Rahmani, the most gracious, Ar-Rahim, the most merciful. The whole translation will be Bismillahirrahmanirrahim। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ ابھی ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمے کے ساتھ، اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ با الفاظ ہم لوگوں نے سیکھا، اور میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا فضائل کیا ہے۔ بسم اللہ صرف ہمارے اوپر نہیں نازل ہوا، بسم اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مختلف ادوار میں ہمارے مختلف پیغمبروں کے اوپر آتا رہا، لیکن ہم خوش قسمت قوم ہیں، ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
पर जो बिस्मिल्लाह उतरी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना सिर्फ सूरत नमल में आई है बल्कि सूरत फातिहा से पहले भी है। और हमें ये हुक्म है कि हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम ले लें। और अल्लाह ताला का नाम लेना बहुत बाबरकत है। अल्लाह ताला का नाम लेने से जो काम किया जाए उसमें बरकत बढ़ जाती है। मसलन हमें ये कहा गया कि अगर हम खाना खाने लगें तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें, खाने में बरकत बढ़ती है। अगर हम रात सोने से पहले अपने दरवाजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद कर दे तो शैतान अंदर नहीं आ सकता। अगर हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो शैतान हमारे खाने में शामिल नहीं हो सकता। तो वो घर जहाँ पे खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोग पढ़ते हैं और रात सोने से पहले अपने दरवाजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर बंद करते हैं, जब शैतान आता है उस दरवाजे पर तो वो फौरन पीछे हट जाता है। वो कहता है यहाँ हमारा आना ठिकाना नहीं है, यानी कि ना उसके खाने की जगह ना उसके रहने की जगह। तो अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने में पढ़ते हैं तो वो हमारे खाने में शामिल नहीं होता। वो कहता ठिकाना तो है यहाँ पे। तो अगर हम बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ लिया करें तो ये शैतान हमारे से दूर रहेगा। हमारे हर कामों से जहाँ जहाँ हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे शैतान हमारे से दूर भाग जाएगा। तो इसीलिए ताउज़ पहले जब हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अब इसमें दो लफ्ज़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ये दौलत हमारे तक भी पहुंची है। तो रहमान और रहीम दो अल्फाज, रहमान इन दोनों की बड़ी फजीलत है। रहमान इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ, अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर। तो इस दुनिया के अंदर मैंने अपने बहुत सारे कुलीग से पूछा कि वो क्या समझते हैं कि वो कौन कौन सी रहमतें अल्लाह की हैं जिनका या नेमतें अल्लाह की हैं जिनका वो शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो मुझे बताया गया कि इस दुनिया में आना, इस दुनिया में मुसलमान होकर पैदा होकर आना, मुसलमान घराने में पैदा होना, औलाद की नेमत का होना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होना, वालदैन का मौजूद होना, वालदैन का साथ होना, औलाद का पैदा होना, सेहतमंदी होना। और मैं आपसे एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे पता चला कि बाज़ चीज़ों को हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है। कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे सख्त किस्म का ज़ुकाम हो गया। मैंने जब चेक कराया तो मैं कोविड नेगेटिव आई, लेकिन मेरी सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई। मैं हैरान, मेरे घर में मुझे पता चला कि खाना जल गया और मुझे पता नहीं चला, मुझे स्मेल नहीं आई, हालांकि खाना जलने की स्मेल कितनी ज़्यादा होती है। तो मेरी मुलाजमा ने जब मुझे बताया खाना जल गया तो मुझे तब पता चला कि मैं सूंघ नहीं पा रही। मैं भागी, मैं दौड़ी, मैं किचन में गई, देखा खाना जला हुआ था, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, ज़ुकाम था मुझे। मैं बहुत परेशान, मैंने कहा नहीं मुझे कोविड हो गया, टेस्ट नेगेटिव। मैंने कॉफ़ी बीन्स को सूंघा, मैंने परफ्यूम को सूंघा, तो मुझे स्मेल ना आई। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ट्रीटमेंट ली, हफ्ते के बाद मेरी स्मेल वापस आ गई। तो ये जो हमें खसूसी हिस्से दी हैं अल्लाह ताला ने, सूंघने की, चखने की, देखने की,
سننے کی، ٹچ کرنے کی. آپ اس پر غور کیجئے. جب ہم سونگھ نہ سکے تو کھانا کتنا اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے. جب اچھا کھانا پکا ہوتا ہے وہ ہماری بھوک کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور ہم خوش دلی سے کھانے کو کھاتے ہیں اور وہ کھانا اچھی طرح سے ہضم بھی ہوتا ہے. ہمیں خوشبو نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھا، ذائقے دار، نمکین، کڑوا، ہر طرح کا ٹیسٹ کرنے کا ذائقہ دیا ہے زبان کے اندر، اگر یہ ختم ہو جائے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا ہم کیا کھا رہے ہیں. ہم نے آج گوشت کھایا ہے، ہم نے انگور کھائے ہیں، ہم نے کھجور کھائی ہے، ہم نے آج کریلے کھائے ہیں جن کا اسپیشل ہلکا سا کڑوا ٹیسٹ ہے جو کہ سب لوگوں کو بہت پسند ہے. ہم نے قیمہ کھایا ہے. ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمارے لیے تو سب کچھ ایسے سبزی کی طرح ہو جائے گا. سبزی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر سننے کی طاقت نہ ہوتی تو ہم بول نہ پاتے، دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی جن میں سے کسی کی یہ حصے کوئی کم بھی ہیں تو اللہ میاں نے اگر انہیں کوئی اور حصے دی ہیں تو انہوں نے ان کے نہ ہونے پہ قابو پایا ہے. میں نے کئی ایسے میرے بہن بھائی جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ماشاءاللہ میں نے انہیں بہت آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور انہیں اس کا اجر دے ان کی محنت کا، جنہوں نے بنائی نہ ہونے کے باوجود دل کی بنائی سے چیزوں کو سمجھا ہے، کوشش کر کے پڑھا ہے. ہماری ایک بہن، میں ان کا نام بھول گئی ہوں، وہ CSP آفیسر بنی ہے. میرا ان کو سلام ہے، ان تمام بہن بھائیوں کو سلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی معذوری دی ہے، اس کے باوجود وہ اگر اپنی لائف کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا نہیں رہے ہیں، اپنی محنت سے اپنی روزی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کے کام میں برکت ڈالتا ہے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو رحم کرنے والا. ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحم کے امیدوار ہیں. کیوں ہوتے ہیں ہم رحم کے امیدوار؟ ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو ہمیں معاف کر دے. نماز میں بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو ہمیں معافی دے دو. انجانے میں جانے میں کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو ہمیں معاف کر دو. اور یہ بھی وہ خوش قسمت لوگ جو خدا سے معافی مانگ سکے. اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، آپ معافی مانگو تو صحیح، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جو معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ہم انجانے میں کوئی غلطی کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کمپیشنیٹ ہے، مرسیفل ہے، فارگیونگنیس ہے اس کے اندر، وہ لینیٹ ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والوں میں سے ہے. لیکن اگر ہم معافی مانگیں گے تو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو، اور ہمیں اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہر صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لینا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کام پہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ وہ کام ہمارا ضرور ممکن بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. اور ہمیں اپنے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے تجربات کو میرے ساتھ شیئر کیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو اس کی گائیڈنس بھی دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.